اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد من استطاع الیہ سبیلا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی محفلوں میں شرکت کر کے جہاں پر دین کی بات ہوتی ہے، اللہ سے قربت کی بات ہوتی ہے، اللہ کو اللہ سے حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ حج اس محبت کے اظہار کا ایک وسیلہ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، حج خود سے خدا تک کے سفر کا نام ہے۔ میں کس طرح اب سفر کا آغاز کرتا ہوں اور میں اللہ کو حاصل کرنے پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت ساری گفتگو یہاں ہوئی، میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا حج ہمیں یہ نہیں سکھاتا؟ کیا حج ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ؟ اللہ اکبر۔ ابھی جب آخری ویڈیو چل رہی تھی تو اس پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کا ذکر ہوا۔ لبیک ایک پکار ہے یا کسی پکار کا جواب؟ لبیک، یا معزز علماء تشریف فرما ہیں، وہ آپ کو بہت وضاحت سے بیان کریں گے کہ کاش آپ حضرات ہم سب علماء کے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھیں اور ان سے سیکھیں۔ حج لبیک پکار نہیں ہے، پکار کا جواب ہے، اور یہ پکار ابراہیم علیہ السلام کی پکار۔ اللہ اکبر۔ محترم خواتین و حضرات، طویل گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے میں معسلامہ کا، شیخ ذوالنورین کا بڑا شکر گزار ہوں، اور تمام آرگنائزرز۔ ابھی جب فیتا کٹ رہا تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا، وہاں بھی گفتگو میں نے ذرا سی کی تھی، وہ گفتگو کہ یہ ایک کار خیر ہے۔ خیر سے معاشرے میں جمال پیدا ہوتا ہے۔ کیا اس خیر سے ہمارے معاشروں میں جمال پیدا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عبادتوں کے اثرات ہمارے معاشروں پہ مرتب کیوں نہیں ہو رہے۔ اقبال یاد آتے ہیں، اقبال تو ہر جگہ یاد آتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ میں آرگنائزرز کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک شمع جلائی۔ یہ خیر کی شمع ہے، اس کے انوار اس مملکت خدا داد پر نمودار ہونے چاہیے۔ نگاہ پڑے تو معلوم ہو کہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ یُسَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن فرماتا ہے یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک سوال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔
جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. ہم وہ اللہ والے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی برکتیں، ان کے فیوز ملائیں ہاتھ تو خوشبو نہ ہاتھ سے جائے. وہ اللہ والے کہ جن کے ہاتھ روئی کے گالوں کی طرح ہوتے تھے، ہم بچپن میں ان سے ملتے تھے. کیا ہم کسی اللہ والے سے آج ملتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تو کیا ہمیں اللہ یاد آ رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، جب ہم اللہ والے کی صحبت سے اٹھ کے جاتے ہیں، نکلتے ہیں، تو کیا ایک کرائیٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم اس اللہ والے کی صحبت میں آئے تھے، اس کی محفل میں آئے تھے، تو دنیا سے جتنی محبت ہمارے دل میں تھی وہ محبت کم ہوئی ہے یا ویسے ہی ہے؟ دین کھلواڑ کا نام نہیں ہے. دین کھلواڑ کا نام نہیں ہے. یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تمام وہ ایچ جی اوز جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ نیکی کو، خیر کو، بھلائی کو آگے بڑھا رہے ہیں. قرآن تو یہ بھی فرماتا ہے نا ثناء اللہ بھائی کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو. یہ نیکی کے کام ہیں جو یہ بیان کیے جا رہے ہیں. ابھی یہ محمدی جو شریف ہے، یہ جامعہ ہے، اور جو جتنے ادارے ہیں یہاں جن کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، ہوپ کے ہاتھوں کو مضبوط کریں، اور ان سے کہیں، یعنی ان سے یہ کہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے. یہ شب قدر کی مبارک ساعتوں میں جنم لینے والی واحد ریاست ہے. یہاں جب اذان کی آواز گونجتی ہے، یہاں جب تراویحوں میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، سنتے ہیں، جہاں درود شریف صبح و شام پڑھے جاتا ہو، تو کیا وہاں کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں؟ بے یقینی. اقبال فرماتا ہے کہ بے یقینی غلامی سے بدتر ہے. پھر اقبال دوبارہ فرماتا ہے کہ بے یقینی موت سے بدتر ہے. کراچی سے خیبر تک اگر دینی ماحول سے مراد ماحول برکتیں دیتا ہے، وہ برکتیں اگر پیدا نہیں ہو رہی، تخلیق نہیں پا رہی، تو اس میں ہمارا کہیں نہ کہیں کوئی ہمارا قصور ہے. یہ نماز، اللہ اکبر، یہ نماز الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو مومنوں کی معراج ہے نا. تو کیا ہم وہ عروج پا رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کمزور، ناتواں، رسوا نہیں دیکھنا چاہتے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مؤمنین. نہیں ہو سکتی. یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا. آپ سب کا بڑا ممنون. اصل میں یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے، بلکہ یہ دل کے پھپولے تھے جو میں نے یہاں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے بیان کیے. ہم سب ایک دعا یہ مانگیں، یہ آذان اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم بتائیں کہ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. آپ کا بہت شکریہ.